اور میں اتنا بدصورت ہوں کہ وہ اتنے میرے ساتھ ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں، چیز ایسا ہی ہے. ہاں جی، ان کی تو داڑھی دیکھ کے، ان کا سلسلہ دیکھ کے تو لوگ کہتے ہیں یار تو بابا جا ہاں دے آج کل کھولتے نہیں جانتا. وہ کہتا جی میں کی کہاں، میرا جنم ہی انہوں نے گول جو ہے، اور میرا سارا مسئلہ انہوں نے ابا جی نے میرے سپورٹ کرتا. تو اللہ ان کو خوش رکھے، بڑے اچھے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ بندے کو بڑا فراخ دل ہونا چاہیے، بڑے اس کے سوچ میں، بیان میں، آنے میں، جانے میں، گفتگو میں، گفت و شنید میں، کھانے پینے میں، اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، بے ساخت نہیں ہونا چاہیے. وہ کھانے پینے کے مسئلے میں بڑے بے ساختہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہر لقمے پہ الحمدللہ بھی کہتے ہیں. لیکن تھوڑا سا جو ہے یہ سلسلہ ان کا جو ہے نا، اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ بندے کو بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے. دو باتیں نہ ہوں تو وہ فرشتہ ہے. یہ تو آپ کا اپنا دیکھنے کا انداز ہے، حالانکہ وہ تو ماشاءاللہ بڑے اس معاملے میں بہت ہی پیارے آدمی ہیں، اور آپ سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں وہ، اور اسی کی خوشبو بھی پھیلاتے ہیں. وہ خوشبودار شخصیت ہے. تو خوشبوؤں کے تحفے دیا کرو، بڑا مزہ آتا ہے کہ جب بھی وہ لگائے گا خوشبو تو روح بھی معطر ہو جائے گی، طبیعت بھی معطر ہو جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص خوشبو لگاتا ہے، سونگتا ہے، اس سے حظ محسوس کرتا ہے، وہ شخص بڑا وسیع القلب ہوتا ہے، وسیع النظر ہوتا ہے، وسیع البیان ہوتا ہے، وسیع الایمان ہوتا ہے، اور وسیع المحبت بھی ہوتا ہے، وسیع الحجت بھی ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوشبو کا چمتکار ہے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ایک دوسرے کی خوب عزت کیا کرو، کھلایا پلایا کرو. امیر ہونا چاہتے ہو تو لنگر پکایا کرو، گھر میں مہمانوں کو بلایا کرو، اچھی اچھی چیزیں ان کو کھلایا کرو، کنجوسی نہ برتا کرو، مارے جاؤ گے. فرمایا گیا کہ کنجوس آدمی جو ہوتا ہے اس کے دل پہ شیطان نے اپنے پنجے گاڑے ہوتے ہیں. اور جو شخص وسیع المشرب ہوتا ہے، اور جس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، اور جو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس کے چولہے گرم ہی رہتے ہیں، یقین کرے کہ دین دنیا کے سارے حلقے جو ہوتے ہیں اس کے لیے نرم ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت آپ نے یہ نا طریقہ بتا دیا، آسان طریقہ بتا دیا اگر آپ اپنے رزق کو وسیع کرنا چاہتے ہیں. یقین فرمائے، میرے پاس ایک بچہ آیا، کہتا ہے جی مارا گیا. کیا ہوا؟ خوبصورت تو پڑھے لکھے ہو، مارے کہاں گئے؟ وہ کہتا ہے جی رزق کی بڑی تنگی ہے. اچھا کیا تنگی ہے؟ بس جی ایک ٹائم کا ہے، دوسرے ٹائم کا ہے. تو اس میں تمہارا قصور ہے، دینے والا تو نہیں ہے، قصور تو لینے والے کا. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کناج کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. تمہاری وسعت خود ہی کم نہیں، جیبوں میں تمہارے سوراخ نکلے لگے ہوئے ہیں، جھولی تمہاری گندی ہے، ناخن تمہارے بڑے ہوئے ہیں. ہاں جی، ہاتھ تمہارے اپاہجوں کی طرح ہے، تمہیں کہاں ملے گا؟ ارے دینے والا دامن بھی دیکھتا ہے، تھالی بھی دیکھتا ہے، ظرف بھی دیکھتا ہے، ضرورت بھی دیکھتا ہے. واہ 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 واہ. بابا جی آپ ہیجڑوں کی بہت عزت کرتے ہیں، اس صنف کو آپ نے بڑی تکریم دی ہے، آپ نے ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں. تو کیا خاص بات ہے ان میں کہ جو اتنا زیادہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ یہ بات ایک راز کی ہے، اور ایک عجیب سی بات ہے. اگر میں اس کو کھول کے بیان کر دوں تو کچھ مولوی حضرات میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ فلسفہ آپ نے کہاں سے نکالا. وہ صناع العظیم جو ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، سب سے بڑا صنعت کار، سب سے بڑا گجرانوالیہ، سب سے بڑا گجراتیہ مالک جو ہے، اس کی صنعت بڑی عظیم ہے. وہ کبھی کبھی کام کرتے کرتے، تخلیق کرتے کرتے، خوبصورتیاں بانٹتے بانٹتے، عقلیں بانٹتے بانٹتے، علم تقسیم کرتے کرتے، ظرف تقسیم کرتے ہوئے جب وہ موج میں آتا ہے تو ایک ہجڑا بھی بنا دیتا، وہ اپنا صدقہ نکالتا. اور یہ مخلوق جو ہے، یہ ایسی ایک مخلوق ہے کہ جس کو ان کی سمجھ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے سجھا دیں، تو پھر اس آدمی کے لیے کسی اور چیز کی کمی نہیں رہتی. مجھے یہ بتائیں کہ جس رب العزت نے اپنے محبوب کی تنہائیوں اور اس کی قبر اور اس کی قبر کے بعد کی ساری چیزوں کا ذمہ دار ان کو بنایا ہو، تو ان سے بڑا اور کون ہوگا؟ وہ ہجڑے ہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر کا دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی چادریں بدلتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. وہ انسان اندر جا ہی نہیں سکتا کہ جو شخص دنیا دار ہے اور جو شخص جس کے اندر شہوت کا تصور ہے، جس کے اندر محبت کا تصور ہے اور جو اپنی سوچ کو کچھ بولے، ان سے یہ سارے کھانے نکال کے ان کے جب آپ اپنے گھر کے سارے کھانوں کو صاف کر کے اس کے اندر مصحف رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک رکھ دیتے ہیں، علمی کتابیں رکھتے ہیں، دینی کتابیں رکھتے ہیں. منٹو صاحب کی کتابیں نکال دی آپ نے، فیض صاحب کی شاعری کو ادھر نکال کے رکھ دیا، فراز کو ادھر کر کے رکھ دیا، بابے کی کتابیں نکال دیں، اس کی کتابیں نکال دیں، اس کی کتابیں، اور وہاں پہ کام کی کتابیں رکھ دیں. ابن عربی کو رکھ دیا، پڑھو. رومی رازی کو رکھ دیا، شیرازی کو رکھ دیا. تو صاف کر کے تو اچھی کتابیں رکھ دیں. تو اللہ پاک اپنے منتخب بندوں کو صاف کر کے تو ان کے یہ سلسلہ جو ہے وہ رکھ دے. ایک مرد اگر اندر ہوگا تو وہ مرد تو ہے، اور مرد تو وہ ہے جس کے اندر مردانہ طاقت ہوتی ہے، مردانہ خواہشات ہوتی ہیں. تو اگر اس کے اندر طاقت ہے، خواہشات ہیں، تو وہ نہ بھی کچھ، تو ویسے ہی وہ کسی وقت فطری طور پہ ہی اس کے اندر مردانہ پرمان نکل جائے گا باہر، سخت مصیبت آ جائے. تو وہاں پہ ہجڑے ہی ہیں، اور وہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ زمین پہ پیدا ہوتے ہیں یا آسمان سے اترتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ان کی دعا اور بد دعا لیے بغیر نہیں جاتی. اچھا. اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، جب میں معصوم بچہ تھا تو سب سے پہلا مجھے یہی دیا گیا فطری طور پہ کہ ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا. اور ایک معزز ہجڑے کے کاندھوں پہ ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، اور میں سر کو ایسے جپھے مار کے بازار جایا کرتا تھا. وہ ہجڑا تھا ایک جی. اور مجھے سب سے پہلا دین کا سبق، روحانیت کا سبق انہی کے برتاؤ اور انہی کے رویوں سے سیکھا میں نے. اور وہ میرے چچا تھے، سکے چچا. کیا جی؟ سگے چچا تھے. سکے چچا. 4 چچا ٹھیک تھے، اور یہ وہ چچا تھے کہ جب میرے دادا کو یہ خبر ملی، پوچھا گیا کہ مجھے خبر کیوں نہیں دے رہی کہ میرے گھر میں کس نے جنم لیا، تو سب خاموش تھے. تو دادا جی کو تکلیف ہوئی. وہ بڑے دبنگ آدمی تھے، ان کا نام جھنڈے خان تھا، اور بڑے زبردست انسان تھے. تو وہ جو ہمارے گھر کا ملازم تھا بڑا، تو اس کو بلایا، اوے ادھر آئے نا، گل سن. کدھر ہوا؟ وہ سر جھکا کے خاموش ہو گیا. وہ مرا ہوا پیدا ہوا کہ ہجڑا پیدا ہوا؟ میں نے بتایا بابا جی، ہاں جی بچہ ہجڑا پیدا ہوا، اس کی پشاور جگہ نہیں. اچھا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جاؤ بازار جا کے 10 من مٹھائی لاؤ، جہاں گھر میں 1 لڈو ہیں وہ 3 لڈو بھیجو، اور جا کے بتاؤ کہ جھنڈے خان کے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولی پیدا کیا اور اس کی نجات کا سبب پیدا کیا.